ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کی خدمت میں سلسلہ درس تراویح لیے حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ آج مساجد کے اندر قرآن کریم کے 7ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہوں گی، تو آج آئیے الحمدللہ 7ویں پارے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، 7ویں پارے کے مختلف مقامات سے اللہ پاک نے جو بیان فرمائے ہیں، احکام بیان فرمائے ہیں، اللہ پاک نے جو قرآن کریم کے 7ویں پارے میں جن مظاہر کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم کے 7ویں پارے میں اللہ پاک نے جن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف سے اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے حوالے سے آئیے آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مختلف مقامات کی طرف ہجرت فرمائے، اپنا گھر بار چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، خیش و اقارب کو چھوڑا، دوست و احباب کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب نجاشی کے دربار میں گئے، یہ نجاشی کون تھا؟ یہ نصرانیوں کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اور قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے، ایک گروہ ایسا تھا جو قرآن کریم کی آیتیں سنتے تو ان کے آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ تو اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ میں آپ کے مصاحبین، آپ کے جو ہے نا لوگ، جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب نجاشی کے دربار میں جمع تھے، اور مشرکین کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کیا آپ رضی اللہ عنہ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں صرف ذکر ہی نہیں بلکہ پوری ایک سورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موجود ہے۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائی تو نجاشی کے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہوا، یعنی آنسو گرنے لگے۔ اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جس میں 70 آدمی موجود تھے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ یہ سارا ایک واقعہ ہے۔ نجاشی نے کہا کہ اگر ایسا ہے جو تم بتاتے ہو کہ قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر موجود ہے تو کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا تلاوت کی گئی، جب تلاوت کی گئی تو
نجاشی جو ہے نا اس قدر متاثر ہوا کہ انہوں نے ان آئے ہوئے مہمانوں کو پناہ بھی دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا برتاؤ بھی کیا، اور ان کے رہنے سہنے اور ان کے اشیاء خرد و نوش کا اہتمام بھی کیا۔ پھر کچھ لوگ پہنچے جو مخالفین تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان میں سے کچھ لوگ پہنچے اور نجاشی کو طرح طرح کی باتیں ان کے خلاف کہنے کی کوشش کی، لیکن نجاشی نے ان کی باتوں کا یقین نہ کیا اور اپنے ارادے پر ثابت قدم رہا۔ تو قرآن کریم نے اسی کی ترجمانی کی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ تعالی جب ہم 7ویں پارے کے مختلف سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مختلف چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ متعدد مقامات پر بہت ساری چیزیں ذکر ہوئی ہیں، کہیں قسم کے احکام کا ذکر ہوا ہے، تو کہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ان کے حلال کردہ چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ پاک نے جو صحابہ کرام کے لیے جو چیزیں حلال فرمائی بلکہ تمام مومنین کے لیے، تو اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں حرام ہیں تو ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، احکام ذکر فرمائے ہیں۔ پھر قسم کی قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ یمین و لغو یعنی غلط فہمی کی قسم، ایک یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، اور پھر ایک ہے یمین منعقدہ جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ پھر قسم کا کفارہ کیا ہوگا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ المائدہ اور 7ویں پارے کے جو ہے نا آیت نمبر 90 اور 92 میں اللہ نے شراب اور جوئے کی مذمت نازل فرمائی ہے۔ بیان ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، شراب سے دور رہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور معبودان باطل کی پرستش یعنی اس کو لائق عبادت سمجھنے کے معاملے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا اللہ کی پناہ چاہو، دور بھاگو معبودان باطل سے۔ اور جو جوئے ہیں، سٹے ہیں، ان سب چیزوں سے کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رضا کے لیے شراب کو چھوڑ دینا، جوئے کو چھوڑ دینا، پھر سٹے کو چھوڑ دینا، پھر معبودان باطل کے آگے اپنے ماتھے کو نہ ٹیکنا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ شراب انسانی زندگی کو بدمست کر دیتی ہے، اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، شراب کا جو نشہ ہے، اس کی جو لت ہے، اس کی جو بری عادتیں ہیں، پھر اس شراب کے پینے کے بعد جو کچھ انسان پر وقوع ہوتا ہے، یعنی اپنا گمان، اپنا خیال، اپنے جو نا وجود کا احساس، اپنے گھر والوں کا احساس، بیوی بچوں کا احساس، یہاں تک کہ سب کچھ انسان جو ہے نا ان کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ پھر جا کر کے انسان نشے کی حالت میں وہ غلط فیصلے بھی بعض اوقات کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی آزمائش میں آتا ہے کہ بچے بھی آزمائش میں آتے ہیں، گھر کے لوگ بھی آزمائش میں آتے ہیں، خاندان قبیلے کنبے کے لوگ بھی آزمائش میں آتے ہیں، بلکہ آئے دن یہ خبریں لگتی ہیں فی زمانہ کہ شراب کے نشے کی وجہ سے گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کے معاملات، شراب کے نشے میں جو ہے وہ میاں بیوی کے ساتھ غلط برتاؤ، شراب کے نشے میں بچوں کے ساتھ درندگی کے معاملات، شراب کے نشے میں معاشرتی طور پر بگاڑ کے معاملات،
آئے دن سامنے آتے ہیں۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، قرآن کریم نے کتنی پیاری رہنمائی فرمائی ہے کہ شراب جو ہے نا ان ساری چیزوں کی جو ہے نا جڑ ہے، اصل ہے، برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ قرآن کریم میں ان رہنمائیوں کے ساتھ ساتھ احادیث طیبات میں آیا کہ شراب ہر برائی کی اصل ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی، ان سب کے اوپر۔ یہ ہمارا نظام اسلام ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ فطرت الہیہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس انسان کی عقل کو، اس کی کیفیت کو وہ جانتا ہے، کیا کہ انسانی زندگی کیسے سرسبز اور شاداب رہ سکتی ہے، انسانی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب نشے میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ نماز میں مت جاؤ۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ بلکہ ایک ایسا بھی گمراہ فرقہ اور طبقہ نکلا جو یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ معاذ اللہ رب العالمین، نماز کے قریب نہ جانے کی بات کب کہی گئی ہے؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو اس حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور جب صاف و ستھرا ہو۔ پہلی بات تو نشہ کرنا ہی غلط ہے، ناجائز و حرام ہے شراب پینا، اور دوسری بات جب اس حالت میں ہو تو منع کیا گیا کہ مسجد میں نہ جاؤ، نماز میں جو ہے کھڑا نہ ہو، کیونکہ نماز کی حالت میں وہ کیا پڑھے گا، کیا نہیں پڑھے گا، پھر کیسے رہے گا، پھر بدمستیاں کرے گا۔ تو اس سے کیا ہے کہ مسلمانان عالم کا جو نا ایک غلط تشخص لوگوں کے ذہنوں میں جائے گا، یا وہ لوگ جو مسلمانی معاشرے کو ایک تہذیب والا معاشرہ سمجھتے ہیں، مہذب معاشرہ سمجھتے ہیں، ایک تہذیب اور ایک ثقافت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جو شراب کے نشے میں نماز پڑھیں گے تو ان کو دیکھ کر کے غلط کانسیپٹ، غلط تصور ان کے دل میں جمے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی طور پر اس کو حرام فرما دیا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر غیر ضروری سوالات سے بچنے کا فرمایا۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے استدلال یہ ہوا کہ لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں، کچھ غیر ضروری سوال کرتے تھے۔ تو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو مجھے یقین ہو جاتا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر پر جلوہ افروز ہیں اور فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو مجھ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آگے دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ لوگ بطریق استہزاء، یعنی استہزاء کے جو ہے نا مذاق اور ٹھٹھا کے لیے اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی اور یہ آیت نازل فرما کر کے اپنے محبوب کی عظمت بیان فرمائی کہ اے لوگو،
اے ایمان والو وہ سوال نہ کرو جس کا حکم اگر تمہیں بیان کر دیا جائے تو تم پر گراں گزرے۔ مثلا اگر کوئی ایسا بھی شخص ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ میرا فلاں رشتہ دار کیسا ہے، وہ کس حال میں ہے، یا اس کی اصل کیا ہے۔ اب اگر اس کی اصل اس پر اگر وہ زمانہ جاہلیت میں وہ غلط ہوا ہو اور غلط طریقے سے اس کی پیدائش ہوئی ہو، اگر نبی علیہ السلام وہ ظاہر فرما دے، بیان فرما دیں، تو ان پر گراں بھی گزرے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طبیعت پر شاق گزرے گا۔ وہ اپنے آپ کے لیے انسلٹ اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کے لیے جو عیب محسوس کریں گے لوگوں کے سامنے آنے جانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آداب سکھائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، فرمایا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 112 میں دسترخوان کا ارشاد فرمایا، آسمانی دسترخوان، جیسا کہ سورۃ المائدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ دسترخوان۔ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں وہ ہر سورہ کسی نہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے جو اس صورت میں وارد ہوئی ہیں، یا اس میں کسی خاص نکات کی وجہ سے، یا اس میں سے کسی خاص جو ہے نا پس منظر کی وجہ سے، یا اس کے شان نزول کی وجہ سے، یا نزول وحی کے خاص وجہ کی وجہ سے، کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس میں فرمایا، اسی وجہ سے اس صورت کو اسی نام سے منسوب کیا گیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے آسمانی دسترخوان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے، یعنی ایک دسترخوان ایسا کھانا اتارے جس پہ کھانے سجے ہوئے ہوں، ہم کھائیں پیٹ بھر کر کے؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ایک خوان نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے نا یہ جو دعا قبول ہوئی، تو اس دعا کے قبولیت کے دن کو لوگوں نے جو ہے نا اپنے لیے عید کا دن بنایا۔ نزول رحمت کے دن کو عید کا بنانا یہ صالحین کا طریقہ ہے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے اس کو عید کا دن تصور کیا۔ اسی طریقے سے جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملی، اور نعمتوں میں جو ساری کی ساری عظمتیں اور ساری نعمتیں جن کے تصدق میں ملی، جن کی خیرات سے ملی، جن کے قدمین شریفین کی برکتوں سے ملی، یعنی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات پاک کا اس زمانے میں، یعنی اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہونا، زمین پر تشریف لانا، اور آپ نے اپنے بعثت کا جو اظہار فرمایا، یہ ساری کی ساری چیزیں نعمت ہی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد پربہار ایک نعمت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا 40 سالہ وہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے ہیں وہ بھی ایک نعمت، اعلان نبوت فرمانا یہ بھی ایک نعمت، پھر نبی کریم علیہ السلام کا دنیا کے سامنے حق کو ظاہر کرنا اور باطل کا رد فرمانا یہ بھی ایک نعمت، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا یہ بھی ایک نعمت، اپنی رسالت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ بھی ایک نعمت، اپنی آل یعنی اپنی اہل بیت کو زمانے کے سامنے امن بنا کر پیش کرنا یہ بھی ایک نعمت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نجوم ہدایت یعنی ہدایت کا ستارہ قرار دینا یہ بھی ایک نعمت، اور پھر بعد میں آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر دنیا عمل کرتے ہوئے آج خوش اور خرم ہے،
امن و سکون کے ساتھ یہ ساری کی ساری بہاریں نعمت ہی نعمت، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پربہار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد، حضور علیہ السلام کی ولادت کو ہم کیوں نہ عید کا تصور کریں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اسی 7ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس واقعے کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کیسے پیدائش ہوئی؟ ایک کھو میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ نے وہاں چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ اس وقت میں نمرود نے اعلان کر رکھا تھا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ وہاں چھوڑ کر چلی آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے انگشتہائے مبارک سے ایک سے شہد اور ایک سے دودھ جاری ہوتا ہے، اسی کو آپ چوس کر اپنی گزر بسر کر رہے ہیں۔ اب ہوا یوں معاملہ کہ کچھ سالوں کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ لوگ سورج کو، چاند کو، تو ستاروں کو اپنا خدا تسلیم کر رہے ہیں اور کہتے کہ یہ خدا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھی، قرآن نے اس نقشے کو بیان کیا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ کیا فرمایا؟ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے پوچھا، یہ جو تارا چمک رہا ہے جس کو تم لوگ اپنا خدا تسلیم کرتے ہو، تو کیا اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا، ظاہر ہے کہ تارے کی عمر کتنی ہوتی ہے، تارا نکلتا ہے چند گھنٹے کے لیے، اس کے بعد پھر وہ معدوم ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہی چاند کی روشنی غالب آتی ہے تو وہ اپنا منہ چھپا لیتا ہے، یعنی ستارے معدوم ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور چاند کی روشنی جو ہے نا غالب ہو جاتی ہے۔ تو جب چاند کی روشنی آئی اور تارے جو ہے نا وہ ماند پڑنے لگے تو فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فلما افل قال لا احب الآفلین، بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، یعنی جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ اور جب چاند پر نظر پڑی تو بولے کہ اس سے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر کچھ وقفے کے بعد جیسے سورج کے نمودار ہونے کا وقت قریب ہوا، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو چاند کی روشنی بھی چلی گئی اور پھر صبح کی سفیدی آنے لگی۔ تو کیا فرمایا؟ چاند کے ڈوبنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب سورج کی روشنی نمودار ہوتی ہے تو سورج کے نمودار ہونے پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم سے پوچھتے ہیں کیا اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ لوگ سورج کو بھی خدا تسلیم کر رہے تھے، خدا مان رہے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیک رہے تھے سورج کی روشنی نکلنے پر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اگر روشنی کے بنیاد پر کوئی خدا ہوگا، ستارے میں تھوڑی کم روشنی تھی، چاند میں اس سے بھی زیادہ روشنی تھی، اور سورج میں تو اس سے بھی زیادہ روشنی ہے، یہ ہر جگہ جگہ تک روشنی پھیلا دے رہا ہے، پہنچا دے رہا ہے، تو کیا فرمایا ہذا اکبر، یہ تو بڑا ہے۔ اگر روشنی کی بنیاد پر کوئی خدا ہوگا تو یہ تو سب سے بڑا، گویا کہ اس کو سب سے بڑا خدا تسلیم کریں گے، لیکن نہیں، آگے فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ جب سورج کو دیکھ کے فرمایا کہ اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، بے شک اللہ وہ ہے، بے شک معبود حقیقی وہ ہے، بے شک خدا کی ذات وہ ہے جو چاند کو چمکنے کی صلاحیت دیتا ہے، اس میں روشنی پیدا کرتا ہے، ستارے کو جگمگانے کی طاقت عطا کرتا ہے، اور سورج کے اندر یہ تپش، یہ روشنی، اور جو اس کو خوب
اجالا عطا کرتا ہے وہی ایک ذات ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ وہی ہے جو سورج کو روشنی بھی دے رہا ہے، چاند کو چمکنے کی صلاحیت بھی دے رہا ہے، ستاروں کے اندر جگمگاہٹ کی جو ہے نا صلاحیت دے رہا ہے۔ تو اے لوگو، انی بری مما تشرکون، میں ان سب چیزوں سے بری ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بے شک یہ سب کے سب خدا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے وجود پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اتمام حجت بھی فرمائی ہے۔ نمرود کے ساتھ مقابلہ ہے تو اس میں بھی اتمام حجت ہے۔ کیا؟ نمرود کو فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ اپنے پاور کا استعمال کیا، دو ایسے شخص کو سامنے لایا جو ایک مستحق سزا تھا، اس کو معاف کر دیا۔ کہا اب دیکھو یہ سزا کا مستحق تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو سزا کا مستحق نہیں تھا اس کو مار دیا۔ کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، میں بھی یہ قوت رکھتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کے نکلنے کے جو عادت کے خلاف سورج کے نکالنے کا جب فرمایا تو وہاں پہ نمرود بالکل جو ہے نا پشیماں ہوا، شرمندہ ہوا، اور وہاں پہ وہ بالکل بیزار ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خائب و خاسر بھی ہوا، ذلیل بھی ہوا، رسوا بھی ہوا، اور سورج کو نکالنے کی تاب نہ لڑ سکا۔ عادت کے خلاف، جیسے سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کے خلاف دوسری طرف سے سورج کو نکالنا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے متعدد اوقات میں، مختلف لمحات میں آپ نے عقیدہ توحید کا درس دیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بڑی ہے، قرآن کریم میں موجود ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس میں وہ ثابت قدم رہے۔ اپنی آزمائش الگ ہے، اپنی پیدائش کی آزمائش الگ ہے، نمرود کے ساتھ معاملات الگ ہیں، قوم کے ساتھ جو ہے آزمائش الگ ہے، آپ کو آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش الگ ہے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ آزمائش الگ ہے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بالکل وادی غیر ذی زرع میں جا کے چھوڑنے کی آزمائش الگ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر آپ جو ہے نا وہ چھری پھیریں، قربانی کریں، یہ بھی آزمائش الگ ہے۔ سارے کے سارے آزمائشوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی میں آزمائش کا آنا یقینی ہے، اس میں ہم ثابت قدم رہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی دین کا پیغام ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہمیں یہ روشنیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم ثابت قدم رہنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اخروی برکات سے ہم محروم نہیں کیے جائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اسی طریقے سے درس تراویح کے اس سلسلے میں شرکت فرماتے رہیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کو عام بھی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔